صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر نوجوان بچے بھی ہیں اور بچوں کے ماں باپ بھی ہیں۔ اسلام جو شادیوں میں لو میرج یہ جو سسٹم رہتا، اسلام میں یہ چیز پسند نہیں ہے، لیکن ہم سب یہاں پر جو جمع ہوئے ہیں یہ چیز اچھی ان کو جمع ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تھے، کچھ لوگ ابو جہل کو گالیاں دے رہے تھے، ابو لہب کو گالیاں دے رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مردوں کو گالی مت دو، ان کے زندوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ ابو جہل ابو لہب بہت بڑے دشمن قسم کے لوگ ہیں، لوگ گالیاں دیتے تھے، لیکن ان کے بیٹے اکرمہ ہیں اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا لوگ ہیں وہ لوگ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں کو گالی مت دو، ان کے زندوں کو کیا ہوگی؟ تکلیف ہوگی۔ تو اس طرح سے تو اس نکاح میں تقریباً جتنے لوگ آئے ہیں تو یہ سوچ کر نہیں کہ بھئی یہ نکاح کرنا اچھا ہے ایسا، بلکہ عبداللہ بھائی کا منہ دیکھ کے یا مالک کا منہ دیکھ کے اور بچے کو جو ہے ہمیں دور نہیں کر لینا، بلکہ اس کی محبت میں ہم لوگ ایسا ہیں۔ اللہ ہمیں اس کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ سارے بچے اور بچوں کے ماں باپ یہ نہ سوچے کہ ہم بھی ایسا ہی کریں گے اور ہمارا بھی ایسا ہی ہوگا، یہ خیال غلط ہے۔ اور دیکھو ہوتا ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے، اور اس میں بھی ایک فقہی مسئلہ سمجھو۔ اگر کوئی آدمی نماز پڑھنے کے لیے آیا، نماز پڑھنے کے بعد اس نے اپنے کپڑے پر دیکھا کہ تھوڑا گوبر لگا ہے، ان مفتی صاحب کے پاس جا کر بولا کہ حضرت میں نے نماز تو پڑھ لیا لیکن میرے کرتے کو گوبر لگا ہے، تو وہ کیا بولے کہ گوبر کتنا ہے؟ نقد تھوڑا سا ہے، وہ روپے کے بلے کے کم ہے یا ہتھیلی کے گڑے کے کم ہے یا زیادہ ہے، کیونکہ یہ نجاست غلیظہ ہے۔ تو مفتی صاحب نے دیکھا کہ یعنی کہ ہتھیلی کے گڑے یعنی کہ روپے کے بڑے بلے سے چھوٹا ہے، تو چل بھائی تیری نماز ہو گئی، تجھے نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں۔ دیکھے مصر کا بھول سے تیرے کو گوبر لگ گیا تھا اور تو نے نماز پڑھ لیا، تو پھر اسے دوبارہ لوٹانے کی کیا نہیں ہے؟ ضرورت نہیں۔ اب مفتی صاحب نے فتویٰ دے دیا کہ ٹھیک ہے نماز ہو گئی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ روزانہ گوبر لگا کے آؤ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ روزانہ کیا لگا کے آؤ؟ گوبر لگا کے آؤ۔ بس اس موقع پر غلطی سے ایسا ہو گیا تھا اور اس کو صحیح کر دیا گیا نجاست غلیظہ کم ہونے کی وجہ سے۔ اگر ہمارے معاشرے میں اگر کوئی بچہ غلطی سے بھولے بھٹکے سے اگر کچھ ایسا ہو بھی گیا، تو اگر اس کو بڑے لوگوں نے ہو کے کر بھی دیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر بچہ یہ سوچے میں بھی ایسے ہی کروں گا، ہر ماں باپ یہ سوچے کہ میں ایسا کروں گا۔ دوسرے لوگ ہیں تو اس کا مشن بنائے ہوئے ہیں، ایمان والوں کا ایمان خراب کرو اور جو ہے مسلمان بچہ بچیوں کو کھینچو، لیکن اسلام یہ کبھی نہیں کہتا اور اس طریقے سے دھوکے سے خیانت کے ساتھ ان لوگوں کو ایمان ملا، ان لوگوں کو کیا ایمان ملا۔ لیکن ہمارے بچے کی زبیر کی ایک اچھی بات کیا بولے تو بھاگ کے بھی جا سکتے ہیں، اپنی مرضی سے الگ بھی ہو سکتے ہیں۔ بچوں کے لیے آج کل غلط راستے کتنے کی، لیکن اس نے جمع رہا اور اس سے بات کیا گیا تو بولا میں بھی دین پر جموں گا اور جو ہے میں بچی کو بھی دین پر جموں گا۔ تو کسی طرح سے وہ اپنے ماں باپ کو اور ان کے ماں باپ کو راضی کر کے کوشش کیا، بس اسی تعلق سے یہ 10-12 لوگ یہ چند لوگ آ کر بیٹھے اور اس کی بھلائی ہوئی۔ لیکن یہ ایک بات یاد رکھو
یہ جو لو میرج ہے یہ خیانت ہے. جو لڑکا لڑکی میں پہلے جیسی محبت رہتی ہے بعد میں ایسی محبت رہنا ضروری نہیں. ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو لو میرج کریں اور توڑتے ہوئے، لڑتے ہوئے، جھگڑتے ہوئے، تفریق ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے. جس کی بنیاد غلط چیز پر ہو وہ کبھی صحیح نہیں ہو سکتی. ماشاء اللہ. اب ایک بچی باہر کی اگر آئی ہے بولے تو اگر ہم خود دیندار نہیں ہیں تو وہ بھی دیندار بنے. ہم خود نماز پڑھیں گے وہ بھی نماز پڑھیں گے. ہم کلمہ پڑھیں گے تو وہ بھی کلمہ پڑھیں گے. جی. اگر ہم روزہ رکھیں گے وہ بھی روزہ رکھے گی. اور ہم اللہ رسول بولیں گے تو وہ بھی اللہ رسول بولیں گے. جب ہمارے اندر ہی اگر دین نہ ہو اور باہر کی بچی کو لا لے گا ہم سے کیا دین سکھا سکتے ہیں؟ دین کیا سکھا سکتے ہیں؟ ہمارے اطراف میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ دین کے بے دین ہو گئے. سو لوگ پہلے کرتے وقت میں سوچے تھے کہ بھی دین پر رہیں گے اور دین پر لائیں گے اور خود بے دین ہو گئے. خود بے دین ہو گئے. تو میرے عزیزوں اس لیے اس طرح کی چیزوں کو اسلام بڑھاوا نہیں دیتا ہے. تو بچوں کے ماں باپ کو بھی چاہیے وہ اپنے اولاد کی اچھی تربیت کریں، ان کی نگرانی رکھیں، ان کی نگرانی رکھیں. اور بچوں کو خود چاہیے کہ وہ امانت داری کا معاملہ رکھیں. امانت داری کا اگر کسی نے اگر بھول چک کے ایسا کر لیا وہ چیز اسی کی حد تک رکھے. پھر دوسرے لوگ اس گوبر میں پیر نہ رکھیں. دوسرے لوگ اس گوبر میں پیر نہ رکھیں. جی. اگر سب لوگوں کا ملنا جڑنا اور یہاں پر اس بات پر دلالت نہیں ہے اور اس بات کی گواہی نہیں ہے کہ سب لوگ ایسے ہی کریں. جو چیز غلط ہے وہ آج بھی غلط ہے، کل بھی غلط رہے گی اور قیامت تک بھی غلط رہے گی. اور ہمارا جمع ہونا وہ اس بنیاد پر ہے تاکہ ان کے دوسرے لوگوں کو تکلیف نہ ہو. اللہ ہمارے جمع ہونے کو بھی قبول فرمائے. اور جو نئی بچی آئی ہے اللہ اس کے لیے خوشگوار زندگی عطا فرمائے. جو اپنے لوگ رہتے ہیں ان کو جتنا اچھا دیکھنا ہے اگر دوسرے لوگ ہیں تو ان کو اس سے بھی زیادہ اچھا دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ میں عبداللہ بھائی سے بھی کہوں گا اور جو ان کی اہلیہ تک بھی یہ بات پہنچی کہ بھئی یہ نئے لوگ ہیں، دوسرے لوگ ہیں، ان کو الگ طریقے سے دیکھنا، الگ نظر سے دیکھنا، یہ چیز نہیں کرنا چاہیے. جب نئے گھر کی بچی لائے ہیں اپنے گھر کی بچی کو کیسا دیکھتے اس بچی کو اس سے بھی اچھا دیکھنا، اسے اچھا رکھ لینا. اور بچہ بھی اور جیسے نکاح سے پہلے جتنا صبر اور تحمل اور جتنا محبت کرتا تھا اور بعد میں اس سے زیادہ محبت کی ضرورت پڑے گی. شادی کوئی آسان مرحلہ نہیں. بڑے بڑے پہاڑ پانی میں ملتے دیکھے، بڑے بڑے پہاڑ پانی میں ملتے دیکھے. شادی کوئی آسان مسئلہ نہیں. شادی کی پہلے کی زندگی خیانت کی ہوتی ہے، چوری چھپے کی ہوتی ہے. اس میں اتنا زیادہ آدمی کو دکھ آتا ہے. جب شادی والی زندگی شروع ہوتی ہے اس میں اصل چیز میں قدم رکھتا ہے. تو اس لیے بچے کو بھی چاہیے صبر کے ساتھ اپنی بیوی کو سنبھالے، خود بھی دین پر باقی رہے اور جو ہے اہلیہ کو بھی جو ہے دین پر باقی رکھنے کی کوشش کرے. دین پر باقی رکھنے کی کوشش کرے. پہلے کی زندگی کا معاملہ الگ ہوتا ہے اور بعد کی زندگی کا معاملہ الگ ہوتا ہے. اور خیانت ہوتی ہے. تو اس لیے جو نئے گھر کی بچی آئی ہے تو ماں باپ بھی اچھی طرح سے دیکھے اور دوسرے لوگ بھی اچھی طرح سے دیکھے. دو نظر نہ کریں اور بلکہ بچہ بھی اور محبت اور صبر کے ساتھ اور زیادہ اس کے ساتھ اکرام اور تقریب کا معاملہ رکھے اور تھوڑے معاملات میں صبر کے ساتھ اور جو ہے دین کو بڑھاتے ہوئے اور دین کا بڑھاوا دیتے ہوئے آگے لے کر چلے. تب جا کے زندگیاں بنتی ہیں. اسلام یہ سکھاتا لو بولنے کا شادی کے بعد جنریٹ ہونا. لو بولنے کا کب جنریٹ ہونا، کب پیدا ہونا؟ شادی کے بعد اسٹارٹ ہونا. یہ اصول اسلام میں سے حتمی طور پر شادی کے بعد کیا اسٹارٹ ہونا جی کہ لو شروع. شادی کے پہلے جو آپس کے جو تعلقات رہتے وہ خیانت پر مبنی رہتے. جو اصل جو زندگی ہے، اصل جو محبت ہے وہ شادی کے بعد اسٹارٹ ہونا. تو میں یہ کہوں گا زبیر سے
بھئی پہلے جو کچھ ہوا وہ تو کھیل کود یا نادانی ناسمجھی یا گناہ یا خطا ایسا گزر گیا. اصل محبت آپ کی اب شروع ہوتی. آپ کتنا محبت کرتے اور کتنا چاہتے اور کتنا آگے اس کو لے کر چلتے اور کتنا دین میں باقی رکھتے, آپ کی اصل محبت یہ ہے. اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی بیوی کو جنتی بنانا. یہ بات صرف اکیلے زبیر کے لیے نہیں ہے, یہ بات مولا علی کے لیے بھی ہے, یہ بات فخر الدین کے لیے بھی ہے, یہ بات ہماری ایکس ملٹری کے لیے بھی ہے, یہ بات سبحان کے لیے, یہ بات مؤذن کے لیے, یہ بات میرے لیے, یہ بات سب کے لیے. اپنی جوڑی کو جنتی بنا. خالی پکا کے ڈالتے رہو گے تو اور میں کما کے لاتے رہتا ہوں, یہ زندگی نہیں ہے, یہ زندگی نہیں. اور ڈاکٹر صاحب میں کما کے لاتے رہتا ہوں تو پکا کے ڈالتے رہو, یہ زندگی نہیں ہے. اجی تمہیں نماز پڑھو, میں ذرا بچے کو دیکھ لیتا ہوں, میں دیکھو عصر کی نماز پڑھ گئی, تمہیں ابھی پڑھے نہیں, میں بچے کو اٹھا لیتا ہوں, تمہیں عصر پڑھ لو. اجی میں مغرب پڑھ لے گئی ہوں, ابھی تمہیں پڑھے چ نہیں, چلو میں ذرا چولہے میں ذرا ہلاتا ہوں, تمہیں مغرب پڑھ لے جاؤ. میں چولہا دیکھ لیتا ہوں, تمہیں جا کے جو ہے مغرب پڑھ لے جاؤ. اجی دین کی بات ہو رہی ہے, اجتماع ہوتا ہے ہفتے میں ایک بار, ذرا دین کی باتیں سن کر جاؤ. جا اچھی بات تمہارے کان میں پڑے گی اور دین پر چلنا آسان ہوگا. کبھی کبھی گھر میں بیٹھے قرآن پڑھ لیے, کبھی کبھی گھر میں بیٹھے ذکر کر لیے. محبت کی ابتدا جو ہے وہ اپنی بیوی کو, اپنی جوڑی کو جنتی بنانا. اپنی جوڑی کو کیا بنانا؟ جنتی بنانا. بناؤ گے سب انشاءاللہ. ہاں اب تک تو بیوی کی نماز کا خیال کریں نہیں, ان پڑھتی ہے نہیں پڑھتی ہے, کم سے کم آپ سے تو خیال کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ بیوی کو جو ہے نا جنت کے اندر, بیوی کو جنت میں اس کے شوہر کو جوڑی بناتے. مرد کو حور دیتے, مرد کو کیا دیتے؟ حور دیتے, لیکن بیوی کو اس کا شوہر ہی جوڑی دیتا. تو اس لیے میرے عزیزو, بیوی کو جنتی بنا لینا, اپنے جوڑے کو جنتی جوڑا بنانا. اپنے جوڑے کو کیا بنانا؟ جنتی جوڑا بنانا. بناؤ گے انشاءاللہ؟ ارے بنا لو گے. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عملوں کی توفیق نصیب فرمائے. تو بھئی اس موقع پر یہی 2-4 باتیں جو ہے مجھے عرض کرنی تھی. تو بس پہلی بات تو یہ تھی کہ ہمارا یہاں پر موجود ہونا کہ اس کی رضامندی کی دلالت نہیں, بلکہ ان کے دوسرے لوگوں کو تکلیف نہ ہو, جیسے ہمارے عبداللہ بھائی ہے, مالک ہے, تو اس لیے ہم لوگوں کی حاضری ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ بھولا بھٹکا اگر کر بھی دیا, وہ تو خطا کے عنوان سے ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب بچوں کے ماں باپ ایسا ہی کرنے لگے یا سارے کے سارے بچے ایسا ہی کرنے لگے. نہیں, یہ چیز اسلامی نقطۂ نظر سے درست نہیں ہے. بس اس بچے کی بھلائی یہ ہے کہ اس نے کوئی غلط قدم نہیں اٹھے, جیسا بڑوں کی رضامندی تک بھی اپنی بات کو لے لیا. بس اس کو ہم یہ بات کہیں گے اور یہ بات کوشش کریں گے اس کو بھی اور ہمارے لیے بھی کہ بھئی جو نئی بچی آئی ہے تو اس کو دین پر باقی رکھے. جب خود دین پر باقی رہے گا اور وہ بچی کو بھی دین پر باقی رکھنا اور اس کے لیے آسان ہوگا. اور اس نکاح کے عنوان سے اور سب لوگوں کو کہنا یہ ہے, اپنے بچہ اور بچیوں کی نگرانی کرو. بچہ اور بچیوں کی کیا کرو؟ نگرانی کرو. اور اپنے بیویوں کو جنتی جوڑا بنانے کی کوشش کرو گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ بے انتہا قبول اور منظور. دستخط ہو گئے امام صاحب؟ اچھا بھائی نکاح سن لو دھیان کے ساتھ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام بارك الله لك وبارك عليكما وجمع بينكما في خير بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم. پٹھان عبداللہ بھائی کے صاحب زادے پٹھان زبیر باشا صاحب میچوری وینکٹیش صاحب کے دختر نیک اختر، ان کا نام پہلے والا جو نام تھا میچوری سوگیاں اور سمیہ سے تبدیل کیا گیا ہے. ان کو وکالت دینے والے صاحب کے یہ سرائلو صاحب اور گواہ اول شیخ عبدالسلام صاحب، گواہ دوم شیخ جمال ولی صاحب اور ماہر مواجن یعنی ماہر نقد دیا گیا ہے 5000 روپے. کیا آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ الحمدللہ میں نے اس نکاح کو قبول کیا. الحمدللہ میں نے اس نکاح کو قبول کیا. الحمدللہ میں نے اس نکاح کو قبول کیا. اللهم اغفر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللهم ارحم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل علی بدر التمام اللهم صل علی نور الظلام اللهم صل علی رسول کسر الاسنان ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ خصوصاً اس نکاح کو بے انتہا قبول فرما، زوجین میں محبتیں عطا فرما. اے اللہ دین پر استقامت نصیب فرما، مداومت عطا فرما. اے اللہ نیک اور صالح اولاد کا ذریعہ فرما. دونوں خاندانوں میں الفت عطا فرما. اے اللہ دونوں خاندانوں کو دین پر باقی رہنے اور دین پر جاری اور ساری ہونے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو بچی نہیں آئی ہے اے اللہ اس کو اسلام کے قبولیت کو بے انتہا قبول فرما، اس کے ایمان کو مضبوط فرما. اے اللہ نیک صالح اولاد کا ذریعہ فرما. اے اللہ بچہ بچی اے اللہ دولہا دلہن میں سچی محبت نصیب فرما. اصل محبت اب سے شروع ہے، اس بات کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ حاضرین مجلس کے موجودگی کو قبول فرما. جو باتیں کہیں سنی گئیں، کہنے والے سننے والے سبھی محتاج ہیں. اے اللہ سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اسلامی باتوں کو ہمارے اندر زندہ فرما. اے اللہ اسلامی رواج کو ہمارے اندر زندہ فرما. اتباع سنت کو ہمارے اندر عطا فرما. اے اللہ تیرا ڈر اور خوف تقوی نصیب فرما. اے اللہ ہماری تمام عمر کی ہر جائز دعا کو قبول فرما. اے اللہ خصوصاً زوجین میں ایسی محبتیں عطا فرما جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اماں جان خدیجہ رضی اللہ عنہ کے درمیان میں تھی. اے اللہ ایسی محبتیں عطا فرما جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہ کے درمیان میں تھی. اے اللہ ایسی محبتیں نصیب فرما. اے اللہ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے درمیان میں تھی. اے پاک پروردگار ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.